موضوع الدرس في أحوال اليهود والنصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں بڑی تفصیل سے یہود اور نصارہ کے احوالات کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. آپ کی جب بعثت ہوئی تو سب سے پہلا مقابلہ مشرکین سے تھا. مکے والے مشرک تھے، عابدین الاوثان تھے، بتوں کا پوجا کرتے تھے، ویسے خدا کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے. تو 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا اور ان کے ہر ظلم پہ صبر کیا اور دلائل سے، آیات سے، بینات سے ان کا رد کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہجرت آتا ہے. آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں انصار کے بڑے قبائل جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، آپس میں ان کی بھی بڑی لڑائیاں اور جھگڑے تھے. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک کے جانے کے بعد وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے الا قلیل، اور آپس میں جھگڑے جو تھے وہ دشمنیاں بھی ختم ہو گئیں. کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی درس دیتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور پھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، جیسے بنی قینقاع ہیں، بنو نذیر ہیں، اور اسی طریقے سے یہ قبائل جو تھے دراصل بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع. یہ تینوں قبائل جو تھے شام سے آئے تھے اور مدینے میں انتظار میں تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے.
چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی شان، آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں، آپ کے معجزات، یہ انتظار میں تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں سے بھی یہ کہتے تھے چھوڑو بس اس کو بس یوں کر دیں گے، بس چھوڑ دے ختم، یہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو اب ان کے دل میں ایک بغض آ گیا، ایک حسد آ گیا، عناد آ گیا کہ انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ اب بنو اسرائیل سے نبوت جو ہے وہ نکل گئی ہے اور بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ اور یہ محض بغض تھا، عناد تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی حق کی بات ہوتی ہے کہ ضد ہوتی ہے کہ بس میں نہ مانوں، وہ جانتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے، بس میں نہ مانوں۔ تو ان کی بھی یہی بات تھی، ورنہ دیکھیں نا کہ اگر حضور پاک جو ہیں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اسماعیل اور اسحاق بھائی ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد یعقوب اسحاق سے نبی ہوتے ہم مان لیتے، تو اب مقابلہ جو ہے وہ یہود سے ہو گیا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اسلام کو طاقت دی، اسلام کو قوت دی، اسلام کو عظمت دی، پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ تو اس فتوحات کے دیکھنے کے بعد، کامیابیوں کے دیکھنے کے بعد، یہود بڑی بکار قوم ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم مسلمانوں کا کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اس کا حل یہ ہے، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مسلمان بن جائیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں، انہیں کے ساتھ نمازیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، روزہ، ایک دوسرے کی عادت، اندر داخل ہونے کے بعد خنجر ماریں، مگر اب ہم ظاہر میں نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ چالیں انہوں نے حضور کے زمانے سے ہی چلنی شروع کر دی تھی، یاد رکھو، کیونکہ سورۃ المنافقون جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اتری ہے، حضور کے زمانے میں اتری ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ یہی کرتے تھے، قالوا نشهد انک رسول اللہ، لیکن اندر سے منافق تھے۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مسلمانوں سے ملتے، جناب ہم تو آپ کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے کہتے بھئی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل کیا تھا؟ اصل وہی تھا کہ اگر مسلمان غالب آ گئے ہم کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم کہا میں دیکھیں ہم آپ کو اندر سے سارے حال تو ہم بتاتے تھے نا، تو خیر خواہ تو ہم ہیں آپ کے۔ تو بہرحال ایک لمبی بات ہے، مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہودیوں نے یہ سازشیں بنی اور وہ ایستا 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 پروان چڑھتی گئیں، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا،
حضرت چونکہ بڑے نرم دل تھے، سخی تھے، جواد تھے، کریم تھے، آپ کے دور میں بھی بڑی عظیم فتوحات ہیں، لیکن دشمنوں کو بھی سازشیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی یہی یہودی سازش تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کرایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی بیعت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا انہیں فوراً حضرت علی کی بیعت کر لی اور آپ کے بالکل ارد گرد گھیرا ڈال دیا۔ اسی زمانے میں پھر یہ یہودیوں نے سازش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین عبداللہ بن زبیر ان کے درمیان میں لڑائی کرا دی، اور جنگ جمل کے نام سے، حالانکہ ان دونوں کی صلح ہو چکی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے نکلی، عبداللہ بن زبیر بھی پہنچے، اور سیدہ عائشہ امہات المومنین تھی، کس کے دل میں احترام نہیں ہوگا؟ تو کافی صحابہ کی جماعت بھی آپ کے ساتھ نکلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی جماعت کو لے کر نکلے، اور حسنین کریمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روکا کہ ابا جان آپ بالکل نہ نکلیں عائشہ کے مقابلے پہ، وہ امہات المومنین ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم منائیں گے۔ اب نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ لگا ہے وہ فوج لے کے آ رہی ہے، چڑھائی کر رہی ہے، اور اگر میں نے کچھ نہ کیا تو وہ ضرب مارے اور میری خلافت ہی ختم ہو جائے۔ پہلے مدینے پاک کی حرمت لٹ چکی ہے حضرت عثمان کی وجہ سے، اس لیے اب ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ مدینے میں لڑائی ہو۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے دارالخلافہ کوفے بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے اب اگر کبھی لڑائی ہو تو مدینے میں تو نہ ہونا۔ یہ تو ایک مقدس مقام ہے، یہ تو حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ بقعہ مبارکہ ہے کہ جہاں اللہ نے جنت کا ٹکڑا رکھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس مسئلے پہ بڑی تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ مکے میں تو جنت کا صرف ایک چھوٹا سا پتھر حجر اسود ہے نا، لیکن مدینے میں تو پورا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ٹکڑے کا ٹکڑا ہی جنت ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ مکے سے مدینہ افضل ہے، لیکن یاد رکھو جمہور کا مسئلہ یہی ہے، فتویٰ اسی پہ ہے، جمہور صحابہ اسی پہ ہے کہ مکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں پہلا گھر ہے اور اس میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، اور اس کے حرم ہونے پہ نص قطعی ہے۔ مدینے پاک کے حرم ہونے کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، لا بین لا بتیہا۔ لیکن قرآن تو نہیں اترا، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ تعظیماً حرم ہے، لیکن حقیقتاً یا حکماً حرم نہیں، قرآن نہیں اترا ہے۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا جی، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بھی علماء کے اقوال ہیں کہ بھئی روضۃ من ریاض الجنہ کا کیا مطلب ہے۔
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایمان پہ مرا اعمال صالحہ ہے تو قبر جو ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النیران، تو کہتے ہیں قبر کوئی جنت سے تو نہیں آ جاتی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اذا مررتم بریاض الجنۃ فافتحوا، جب جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو چل لیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے بتایا حلق الذکر، یہ اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہیں، قرآن کے حلقے ہیں، درس کے حلقے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، ان میں شامل ہو جایا کرو، بیٹھ جایا کرو تاکہ قرآن سن لو، اللہ کا نام لے لو، اللہ کا ذکر کر لو. تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے تشبیہ کے ساتھ، یعنی ایک تشبیہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں اچھی عورت ہو تو جنت ہے اور بری عورت ہو تو جہنم ہے. اب نہ جنت ہوتی ہے نہ جہنم ہوتی ہے. مانا یہ ہے کہ راحت سے گزر رہی ہے تو جنت میں چونکہ راحت ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں جنت ہے. جہنم میں چونکہ عذاب ہوتا ہے، اگر گھر میں عذاب ہے تو کہہ دیتی ہیں جہنم ہے، ورنہ جنت ہے نہ جہنم ہے. اور ان لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بھی جنت کی نشانی یہ ہے کہ جنت میں پیاس نہیں ہوگی. اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، کپڑے پوشیدہ نہیں ہوں گے، بڑھاپا نہیں ہوگا، آدمی پہ کمزوری نہیں آئے گی. شباب ہے شباب ہے، جوانی ہے جوانی ہے، حیثیت ہے حیثیت ہے، کوئی چیز فنا ہی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہاں تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کتنی دیر بیٹھو گے یار جنت میں؟ تو یہ جنت کیسے ہو گئی؟ اصل میں بس بدقسمتی سمجھیں یا نیک نیتی سمجھیں، اللہ رحمت کرے. اب دلوں کے بھیج تو اللہ جانتا ہے نا. بہرحال جن لوگوں نے نیک نیتی سے بحثیں کی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ بھی رحمت کرے، ورنہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اصل بات وہ سمجھا کریں کہ علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحدید کی ہے حضور نے کہ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر سے لے کر ممبر تک، اس کے درمیان میں یہ ٹکڑا ہے یہ جنت ہے. تو اگر مطلق جنت کہنا تھا تو سارے حرم کو کہہ دیا جاتا کہ ساری مسجد نبوی جنت ہے. جیسے بقیع الغرقد کو بھی کہہ دیتی ہیں جنت البقیع الغرقد. یہ قبرستان معلّہ جو ہے اس کو بھی کہہ دیتی ہیں جنت المعلّہ، حالانکہ یہ اونچی جگہ ہے، بس یہ اسفل ہے، مسفلہ ہے، اور وہ اونچا ہے، اعلیٰ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلے تو ہمیں ان ابحاث کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقت جنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے، اشکال ہے کہ بھئی آپ کے گھر سے ممبر تک، یعنی ما بین بیتی و ممبری، یہ طول ہے یا عرض ہے؟ یہ تو طلباء کا کام ہے نا، اہل علم کا کام ہے. میں تو ایک جاہل آدمی ہوں. وہ بحث کریں کہ بھئی کیا یہ طول کا بیان ہے یا عرض کا بیان ہے. اگر یہ طول ہے تو عرض کدھر ہے، اور اگر یہ عرض ہے تو طول کدھر ہے؟ اور ما
بین بیتی، اب ہمارے بھائی ریاض صاحب یہ تو انجینئر ہیں نا، یہ سمجھتے ہوں گے نا بھائی یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. اب ما بین بیتی اور یہاں ممبر ہے، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، جنت کا ٹکڑا ہے یہاں سے شروع کریں گے. بھئی سارا گھر اندر آئے گا یا آدھا آئے گا؟ اور گھر جو ہے کم سے کم مثال کے طور پہ 4 میٹر چوڑا ہے، اور ممبر جو ہے وہ تو آدھا میٹر بھی نہیں ہے. تو ادھر سے 4 میٹر چلیں گے، آگے جا کے آدھا میٹر ہو جائے گا. بہت بڑی آبھاس ہیں. مزے میں تو ہے، تو ہماری یہ برادری جو ہے نا وہ بڑی مزے میں ہے. پگڑی باندھنی ہے، اور اس کے بعد 11ویں شریف، 12ویں شریف، 40واں شریف، اور شریف. بس یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، مشکل ہے ہی نہیں. نہ ان کو قرآن پڑھانا ہے نہ حدیث پڑھانی ہے کہ مشکل پیش آئے. ان کو کیا مشکل ہے؟ اب 11ویں کا دودھ پینا تو مشکل نہیں ہے، کسی کو پلا دو. اور اس شریف پر جناب آ کر باقاعدہ گانے والیاں بلا لو، گانے والے بلا لو، دھمال والے بلا لو. یہ کیا مشکل ہے مجھے بتاؤ؟ کل شریف تیسرے رات چاول کھاؤ، 7 جمعراتیں، اور ہر جمعرات میں 7 قسم کے کھانے، یہ ضروری ہے. اعلی حضرت کی وصیت میں لکھا ہوا ہے. اور پھر جب 40 دن پورے ہو جائے، 40واں سال کے بعد برسی. کتنا آسان مزے کا دین ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آئے چوکھا، کچھ بھی نہیں کرتا نا جی. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ. اور چھوڑو یار، کیا نماز روزے نال بھی کوئی جنت میں جانا ہے؟ اور پیر پھکڑ پگے نال لے جائے گا. اسی دے تیرانے پیر دی کشتی میں بیٹھ جائیں گے، کشتی جدھر چلے گی بھاویں جہنم جاوے تو بھاویں جنت جاوے. یہ مشکلات تو علماء کے لیے ہے نا، کہ جنہوں نے قرآن پڑھانا ہے، حدیث رسول اللہ پڑھانی ہے، اور جنہوں نے دشمنوں کے سوالات کا جواب دینا ہے، اعتراضات کے جواب دینے ہیں، جنہوں نے ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے خوارج کا مقابلہ کرنا ہے، روافض کا مقابلہ کرنا ہے، قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے، رضا خانیت کا مقابلہ کرنا ہے، اہل بدعت والاہواء کا مقابلہ کرنا ہے، فرق ضالہ معتزلہ کرامیہ جبریہ قدریہ مشبہ جہمیہ کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو لیے مشکل ہے نا، وہ قرآن حدیث پڑھیں گے سمجھیں گے. ان کو کیا پتا ہے کہ راوی صغیر کون ہے اور کبیر کون ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ کہ سند کے اندر راوی جو سندی صغیر ہے کبیر ہے، محمد صغیر کون ہے اور محمد کبیر کون ہے؟ ان کو کیا ہے؟ ابن جریر الطبری سنی کون ہے، ابن جریر الطبری شیعہ کون ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ محمد ابن شہاب الزہری شیعہ کون ہے اور سنی کون؟ انہوں نے کبھی اسماء و رجال دیکھا ہی نہیں ہے، تو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان نے تو فاتحہ پڑھنی ہے نا جی، کہ بھئی حلوے کی پلیٹ رکھو، ختم شریف پڑھو، سبحان اللہ، سب سے پہلے مولوی صاحب کو کھلاؤ. اور قوم ہماری اتنی اندھی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، بریانی ہم نے پکائی ہے، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے. جب تک وہ ختم نہ پڑے دادے کو ثواب نہیں پہنچتا. وہ ختم شریف پہنچتا ہے اور ثواب سب سے جمع کرتا ہے. فاتحہ پڑھو، اسے پڑھاؤ، میں نے تیرے مل کیا، میں نے تیرے مل کیا، سب نے مولوی کے مل کر دیا. مولوی نے جیب میں رکھا، گھر گیا، اللہ بھی میرے ماں باپ کو ثواب عطا فرما، دفع کر، ان کو میرے تو مل کر دیا انہوں نے. یہ کیا مذہب ہے؟ ڈھونگ ہے، تماشا ہے، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے شیعہ سے ہم تنگ تھے کہ وہ تعزیہ اٹھاتے تھے اور وہ جلوس نکالتے تھے، وہ دلدل شریف نکالتے تھے،
اب جناب ہماری اپنی جماعت نے بھی ماشاءاللہ جلوس بھی نکالنے شروع کر دیے ہیں، حضور کے روضے کا ماڈل بنا کے بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور میلاد شریف کے موقع پہ سب کو راضی کیا، انگریزوں کو بھی خوش کیا ہے، باقاعدہ کیک کاٹا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال اللہ کے گھر میں ہو دعا کرو، اللہ ان سب کو ہدایت، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کیا کرو، اللہ ہدایت دے اور ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھے، ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت پہ دائم رکھے، اور آخری وقت میں جب موت کا وقت آئے شہادت کی موت دے اور زبان پہ کلمہ جاری فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا مانگا کرو ورنہ حال کچھ نہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید کیوں اتنی لمبی چوڑی باندھی ہے کہ آج اس وقت اگر عالم اسلام کو خطرہ ہے، اس بلد الامین کو خطرہ ہے، حرمین الشریفین کو خطرہ ہے، تو کس سے ہے؟ اسی یہودی کی نسل شیعہ سے خطرہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ حسن ابن سبا کون تھا؟ اور سب سے پہلے 10 ہجری میں حکومت صفوی قائم کرنے والے جو تھے، جنہوں نے حکومت صفوی کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے ملین کے حساب سے مسلمان اہل سنت کو ذبح کیا، اور جنہوں نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر سے ان کی ہڈیاں نکالیں، وہی شیعہ تھے آج جو حوثی کی شکل میں تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ دشمن کی نظریں اب حرمین پہ ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ بدبختوں نے کہ جس دن ہمارا مکے مدینے میں کنٹرول ہو گیا، ہم حضور کا روضہ مبارک کھول کر ابو بکر عمر کی میتیں اور ہڈیاں باہر پھینکیں گے اور بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے اس پہ زنا کی حد جاری کریں گے۔ تمہاری دوستیاں ہیں، باقاعدہ رشتہ داریاں ہیں، کھانا پینا ہے، اور جی کیا کریے جی ہمارے ہمسائے جو ہوئے پتہ تو ہے سانوں کے شیعہ نے، اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ دعا کرو کہ اللہ اس سعودی قیادت کو قائم رکھے اور ہمت دے اور ان کی بطور خاص عالم غیب سے نصرت فرمائے کہ آج اگر شیعہ کے مقابلے پہ دیوار بنا ہے تو سعودی قیادت بنی ہے، جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو۔ اور تمہارے اس والے 11 شریف والے انشاءاللہ کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ وہ تو پہلے ان کا رستہ ہموار کریں، اور جی ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی نا، ہم اپنی نماز ہوٹل میں پڑھتے ہیں۔ یہ امام جو ہے نا وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جناب۔ بھائی نماز نہیں ہوتی حج کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم خاتے ہو خطے کرتے، حج بھی اپنا پڑھ لیا کرو۔ ان کے ایک پیر صاحب یہاں مسئلہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ زندہ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اس کو کچھ طلباء گئے، انہوں نے سمجھایا کہ حضرت یہ ساتھ ہی آپ کا ہوٹل ہے، آپ حرم میں نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم علم تصوف سے آشنا نہیں ہو، میں یہاں انتظار میں ہوتا ہوں، حضرت عبدالقادر جیلانی آ کے مجھے نماز پڑھاتے ہیں۔ لڑکے تو پھر لڑکے ہوتے ہیں تاج۔ ہم نے کہا اچھا پیر ہے کہ وہ خود بھی حرم میں نہیں پڑتا، تمہیں بھی حرم میں نہیں آنے دیتا، یا یوں کیوں نہ کہو کہ اللہ دونوں کو نہیں آنے دیتا، نہیں مانے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ سارا فتنہ جو ہے یہودی ہے یا خارجی ہے، دونوں جو ہیں یہودی ہیں، شیعہ ہیں یا خارجی ہیں۔
یہ جتنے تمہارے شیعہ اثنا عشری ہیں یہ سارے اس قرآن کے منکر ہیں. یاد رکھو یہ قرآن کو صحیح نہیں مانتے, کہتے ہیں زید فیہا ونقص منہا وغیرا وحرفا وبدلا. یہ قرآن صحیح نہیں ہے. اصل قرآن جو ہے مصحف فاطمہ ہے, اور وہ کہاں ہے؟ وہ غار میں ہے, امام مہدی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا امام مہدی ہے کہ غار میں چھپا ہوا ہے؟ امت مر رہی ہے, امام صاحب چھپے ہوئے ہیں. اچھا وہ قرآن کہتے ہیں 70 ہاتھ بڑا ہے. انہوں نے کہا ہم تو آدھے ہاتھ والا بھی نہیں پڑھا جاتا, 70 ہاتھ والا پتہ نہیں کون پڑھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سب دھوکہ دینے کے لیے قرآن کو بدلتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے حکم دیا ووارث سلیمان داؤد. اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ مجھے بھی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن کا حکم عام ہے, اور اللہ کے نبی کا ورثہ جو تھا ابو بکر عمر عثمان نے بی بی فاطمہ سے غصب کر لیا, چھین لیا, فدق کھا گئے. حوالہ وہ بھی قرآن کا دے رہے ہیں. اور جس نبی پہ قرآن اترا ہے اس پیغمبر نے جب بتلا دیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ. حضور نے فرمایا جتنے انبیاء ہیں اللہ کے ان کا میراث نہیں ہوتا, دینار درہم میراث نہیں ہوتا, ان کا میراث علم ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اگر حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے ہیں تو داؤد کا بیٹا صرف سلیمان تو نہیں تھا, باقی بیٹوں کو ورثہ کیوں نہیں ملا؟ مانا علم کا ہے. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. تو یہ سارا فتنہ جو ہے آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں نظر ڈالو گے پیچھے یہودی ہوگا اور آگے شیعہ ہوگا. جتنے دنیا میں جادوگر ہیں پیچھے یہودی ہیں اور آگے جو ہے شیعہ ہوگا. یہ جادو ہوتا ہی ان کے گھر میں ہے. اہل سنت الحمدللہ نہ جادو کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اگر ان کے کسی عالم کے پاس علم ہو توڑنے کی کوشش تو کرے گا لیکن کرائے گا کبھی نہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر. جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہے. تو آج پورے عالم اسلام کو پھر یہودیت سے خطرہ ہے. آج پورے عالم اسلام کو پھر روافض اور شیعت سے خطرہ ہے. خدا کے لیے متحد ہو جائیں, اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تہجد میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ہمارا مذہبی بھی روحانی بھی اور ہر لحاظ سے قبلہ جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے. خدا نہ کرے یہ نہ رہا تو پھر باقی کیا بچے گا؟ دشمن بڑا چالاک ہے, تم چالاکیاں نہیں سب. اب دیکھو نا ہر چیز ہر کتاب کمپیوٹر میں آ گئی ہے, کمپیوٹر سے نکل کے اب ٹیلی فون میں آ گئی ہے, مکتبہ شامل آ گیا, 60,000 کتاب ہے. علمی راز سارا اس میں آ گیا ہے, اور فقہ مذاہب الاربع ساری اس میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے, تم نہیں سمجھو گے. اور اس دن تمہیں سمجھ آئے گا جب علم ختم ہو جائے گا, جب ہمارا قرآن سے رشتہ کٹ جائے گا, کتابوں سے رشتہ کٹ جائے گا, ہر چیز پہ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ اور اس کے بعد موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ ہو جائے گا. 1 سیکنڈ میں وہاں سے بیٹھ کے ڈیلیٹ کر دیں گے, سارا علم اڑ جائے گا. دیکھو نا جو کتاب نہیں چھپے گی پھر دوبارہ ایڈیشن کون چھاپے گا؟ ٹھنڈے لیکن ہم یہ بھی یہ سوچ ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا کیا. ہم حج میں آ رہے ہیں, عمرے پہ
آ رہے ہیں، ہمارے گلے میں فوٹو لٹک رہے ہیں. حج پہ آ رہے ہیں، عمرے پہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہی فکر ہے کہ پیکج ہمارا کسی بڑے ہوٹل کا ہو. یہ ساری ایک انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سازش ہے. ہمارے ملک میں جو لڑائی ہو رہی ہے، ٹھنڈے دل سے چھوڑیں پارٹی بازی کو، ایمان سے کہیں کوئی کلمے پڑھنے والا مسلمان جس کے دل میں ذرے بھر کے برابر بھی ایمان ہو، وہ جا کے کسی سکول کے معصوم بچوں کو بم سے اڑا دے گا. ٹھنڈے دل سے چھوڑیں اس بات کو کہ کون سی پارٹی ہے. کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ فیکٹری میں 240 مزدوروں کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جائے؟ کوئی کر سکتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کو شہید کر دیا جائے؟ ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں حضرت یوسف لدھیانوی کا کون سی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا؟ جتنے علماء، ڈاکٹر مختار کا کس سیاسی پارٹی سے تعلق تھا؟ سارے دین کا کام کرنے والے، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے، تصنیف و تعریف میں مشغول رہنے والے مفتی جمیل صاحب تھے، مفتی نظام الدین صاحب تھے. جتنے علماء کو شہید کیا گیا، اور ان میں کوئی حلوے والا علماء بھی مارا گیا. کبھی سوچا آپ نہیں؟ آپ تو تلاش کریں، غور کریں. کیوں؟ ان سے ان کو بھلا ہے نا، بتا نہ ملا تو حلوہ مل گیا، چلو کچھ تو ملتا ہے نا. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی بھابھی ہے تو سکے پہ ہے نا، انہیں کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، اور لوگوں کو مسئلہ بھی سچ بتلاتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 4 نبی گزرے ہیں جنہوں نے ان پہ لعنت کی ہے. ویسے تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. یاد رکھو کہ یہودیوں پہ حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت داؤد نے لعنت کی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی لعنت کی وجہ سے یہ خسف ہوئے اور خنزیر بنے. اور دوسری لعنت جو ہے ان پہ موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے جب یہ بندر بنے. تیسری لعنت ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور چوتھی لعنت اس میں حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تورات میں بھی ان پہ لعنت ہے، انجیل میں بھی ان پہ لعنت ہے، اور قرآن میں بھی ان پہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ کے نبی نے بھی لعنت کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. تو یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر میں یہود جو ہیں یہ صہیونی بھی کہلاتے ہیں، اسرائیلی بھی کہلاتے ہیں، یہودی بھی کہلاتے ہیں. یہ ان کے بھی آپس کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سب متحد ہیں. لیکن ان پہ لعنت کیوں کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے. اور مسلمانوں یاد رکھو، سن لو حضور کی حدیث کہ اگر تم نے برائی کو دیکھا اور اس کو منع نہ کیا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو.
نہیں کرتے تھے. لبئس ما كانوا يصنعون يفعلون. اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ دیکھیں گے ان میں بہت سارے جو ہیں وہ ان کافروں سے, ان یہودیوں سے, ان نصرانیوں سے محبت کرتے ہیں, موالات رکھتے ہیں, دلی تعلق رکھتے ہیں, حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ خبردار لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا تھا جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں ان کو کبھی دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. ان لوگوں نے کافروں سے دوستی کر کے اپنے لیے آگے بہت برا عمل بھیجا ہے. ان سخط اللہ علیہم, ان پہ اللہ کی ناراضگی ہوگی. وفی العذاب هم خالدون. یاد رکھیں وفی العذاب جار مجرور اور خبر مقدم کی گئی اور جملہ بھی اسمی آیا تھا کہ یہ ہمیشہ دائماً عذاب میں ہوں گے. وَلَوْ كَانُوا, اب علاج بھی ہے. اللہ صرف یہ نہیں کہ بیماری بتلا دیں اور علاج نہ بتلائیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے, اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو آپ پہ قرآن اتارا ہے اس پہ ایمان لاتے, متخذوہم اولیاء. یہ کبھی یہود و نصارہ کو, یہ کبھی روافض اور خوارج کو کبھی دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون. لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ حد سے نکلنے والے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بلد الامین کو, حرمین الشریفین کو اور اہل سنت والجماعت کے ہر بندے کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں اور ان کی مدد فرمائیں. میں دمام سے آیا حج کی نیت سے, نکاح سے رام نہیں باندھا اور عمرہ بھی نہیں کیا. آپ پر دم ہے, غریب ہے, 10 روزے رکھ لو. روزے تو غریب بھی رکھ سکتا ہے نا. زندہ کے لیے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے, اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. اگر طواف کے بعد مکروہ وقت ہے یعنی عصر کے بعد طواف کیا ہے, حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھے, مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں, لیکن ان کے نزدیک اگر کوئی عصر کے بعد پڑھ لے تو جائز ہے. اگر احرام میں محرم احرام سے فارغ ہو گیا تو مکے مدینے میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے مل سکتا ہے. یہاں مکے مدینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. یہ میاں بیوی تو نہیں ملتے, اوپر فیکٹری لگی ہوئی ہے اوپر سے گرتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار, جب احرام نہیں رہا تمہاری بیوی ہے, مکہ ہو یا مدینہ ہو کوئی ہو. میں احرام کی حالت میں تھا, غلطی سے ایک بال گر گیا, کوئی دم نہیں پڑی. تم ساری داڑھی گرا دیتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا, تو ایک بال کے کیا مسئلے پوچھتے ہو. تم تو ماشاءاللہ مکے مدینے میں اس طرح پھروا کے اپنی داڑھی کے بال انہی گلیوں میں روٹ رہے ہو تاکہ قیامت والے دن مکے مدینے کی گلیاں بھی گواہی دیں کہ یا اللہ ان نے تیرے گھر کا بھی اور حضور کے روضے کا حیا بھی نہیں کیا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. میرا بھائی حنفی مسلک میں تو 3 ہی ہیں, بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک 3 ہیں. بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہ 3 کو 1 کہتے ہیں, لیکن جمہور کے نزدیک وہ 3 ہیں اور اس پر اب حلال نہیں ہو سکتا. کوئی شخص گاڑی پر مار کے مر جائے
اس کو معاف کر دیں. بہرحال اگر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس نے کسی بندے کو مار ڈالا ہے تو ان کے وارثوں نے دیت معاف کر دی، وہ ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے کے روزے تو رکھے گا. یہ حقوق بندوں کے حق معاف ہوا ہے نا، اللہ کا حق تو باقی ہے. ایک آدمی نے احرام کی حالت میں طواف صفا کرنے کے بعد بالوں کو صابن لگا کے اس طرح پھیرا ہے. اگر صابن خوشبو والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خوشبو والا ہے تو ایک دم بڑھ گئی. اگر ایک آدمی ٹریکٹر 4 لاکھ کا ہے تو 6 ماہ کی ادھار پہ 5 لاکھ کا بیچ، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ کام بھی نہ کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں بنتا، کیونکہ ایک چیز کی نقد قیمت جو ہے 1 لاکھ ہے، ادھار 1.25 لاکھ ہے. اس نے گویا ادھار والی قیمت قبول کی ہے، لہذا یہ سود نہیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ شکل تو ہے نا سود کی. اب دیکھو نا، سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو. ہم تو نماز خدا کی پڑھیں گے نا، ہم سورج کو تو نہیں پڑھتے، لیکن شکل تو بن جاتی ہے نا، پتہ نہیں یہ سورج کا پجاری ہو. اگر ایک آدمی نے حل کرنے کے بعد احرام سر پہ رکھ لیا تو پھر کیا بھائی، جب حل کر لی احرام ختم ہو گیا، سر پہ رکھے یا پاؤں پہ رکھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اگر کوئی بریلوی بدعتی آدمی ہے اس کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھو، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الدین. جو بدعتی کا احترام کرتا ہے وہ دین اسلام کو گرا دیتا ہے. گتر سے حیض تھی، دوا لی تھی، میقات پہنچی، پاک ہو چکی ہوں گی، نہیں ہوا، حیض میں تھی، لہذا غسل کیا، عمرے کی نیت کی، میقات پہ تھی، میقات سے عمرے کی آنے والوں کو احرام باندھا. ابھی تو لمبا خط کیسے میں پڑھوں. بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ عورت اگر حیض میں بھی ہو وہ میقات پہ آ کر لبیک پڑھ لے، نماز نہ پڑھے، نیت کر لے. جب مکے میں آ جائے اپنے ہوٹل میں رہے، جس دن پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، جا کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، اس کا عمرہ ٹھیک ہو گیا. والدین کے لیے تو آپ حج کریں، عمرہ کریں، جو مرضی آئے کریں، ان کا تو حق ہے نا آپ پر. عمرہ کرنے کے بعد احرام کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. کیوں؟ احرام کا عمرہ کرنے سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، برا کام کرتے ہیں. تو ایسے دماغ ہے وہ بڑھائے ہوئے ہیں، گھڑن تو مسئلے میں گھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی 40 سال سے داڑھی مڈاتا ہے، ایک گناہ ہوگا جناب، گناہ ہر روز نیا ہوگا. جتنے دفعہ گناہ کرے گا اتنے دفعہ نیا ہوگا. تمہیں روز ایک آدمی تھپڑ مارے، 1 گنو گے یا 40 گنو گے؟ صبح اٹھتے 1 تھپڑ مارا کرے تمہیں تو مہینے میں 30 ہوں گے، وہی 1 کھڑا رہے گا. میری والدہ حیات ہے، ان کے لیے بالکل طواف کریں، سارے گھر والوں کے لیے نہیں، سارے عالم اسلام کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک. سارے عالم اسلام کے لیے دعائیں کرو. میرے والد بہت ہو چکے ہیں، میں نے عمرہ کیا، سارے عالم میں تمہارے والد بھی ہیں لیکن کسی کا بھی عمرہ نہیں، ایک کا ہوگا حج، ایک کا. ورنہ ایک آدمی آگے حج کرا جائے سارا عالم چھوٹ گیا. عصر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعت. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، افضل یہی ہے. باقی اگر کوئی پڑھ لے مجبوری ہے تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جائز سمجھتے ہیں. کہتے جی کہ آپ درس کے لیے ذرا جلدی آ جائے کریں، انشاءاللہ کوشش تو میں بہت کرتا ہوں، لیکن تمہیں تو پڑھاتا رہوں، جو خود پڑھنا ہے وہ چھوڑ دو. میں نے بھی تو کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا. ایک آدمی نے عمرہ کیا،
صفا مروہ دوڑا اور اس کے بعد حلق کرا دی. کپڑے حلق کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے. کسی نے یاد دلایا کہ بھائی تم نے تو حلق کرانی تھی. پھر اس نے کپڑے اتار کے احرام باندھ کے حلق کرائے. ٹھیک ہے, کوئی جرمانہ نہیں, ٹھیک کیا اس نے, صحیح کام ہو گیا. کہتے جی جنگ جمل کے باپ جو تھے نا, میرا بھائی, گزارش یہ مختصراً, بہت بڑا واقعہ ہے. جب بی بی عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو رات کا وقت ہو گیا, تو حضرت علی نے وفد بھیجا سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ آپ امہات المومنین ہیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں, میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ تو بی بی نے فرمایا علی میرا بیٹا ہے, بیٹے کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ماں کے پاس آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں. تو بہرحال حضرت علی تشریف لے آئے. انہوں نے فرمایا اما جانا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوا ہے, پیاسا شہید ہوا ہے, مدینۃ الرسول میں شہید ہوا ہے, اور اس کے گھر کے اندر ظالموں نے داخل ہو کے اس کو شہید کیا ہے, اس کا خون اللہ کے قرآن پہ پڑا ہے, اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے اس پہ تھپڑ مارے گئے ہیں, اس کی بیوی نے بچانے کی کوشش کی, اس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں. اتنے مظلوم کا بدلہ بھی تم نہیں لیتے ہو, اور قاتلوں کو بدلہ لو یا ہمارے حوالے کر دو, آپ کا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. حضرت علی نے عرض کیا امہات المومنین میں قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے, میں ان سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہوں, آپ سے بھی زیادہ بے چین ہوں, لیکن اس وقت میرے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, میں مجبور ہوں, آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں, میری بیعت کریں, میری حکومت کو مضبوط کریں, سب سے پہلے میں ان سے بدلہ لوں گا. حضرت علی اور بی بی عائشہ کی صلح ہو گئی, دونوں کا اتفاق ہو گیا, دونوں کیمپوں میں نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں, مبارک مبارک سلامت کے شور ہو گئے. حضرت علی اپنے کیمپ میں چلے گئے, بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں چلی گئی. اب وہ جو یہودی عنصر تھا قاتلین عثمان کا, انہوں نے کہا جناب ان کی شروع ہو گئی تو ہم تو کل انشاءاللہ اب درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے, ہمارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. انہوں نے 100 آدمی تیار کیا کہ 50 آدمی بی بی عائشہ کے کیمپ میں حملہ کر دیں, 50 حضرت علی کے کیمپ میں حملہ کریں. وہ کہیں علی کی فوج آ گئی, وہ کہیں عائشہ کی فوج آ گئی. اس طرح لڑائی شروع ہوئی اور ہزاروں صحابہ شہید ہو. اور دونوں کا قصور تو نہیں تھا, وہ تو شروع کر چکے تھے. اسی لیے بی بی عائشہ جب حوض سے گری ہیں اپنے اونٹ سے, تو ان پہ چادر ڈالنے والا سب سے پہلے حضرت علی تھا. جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد حضرت علی نے 40 آدمیوں کو بی بی عائشہ کے ساتھ بھیجا حفاظت کے لیے کہ ان کو جہاں کہیں, مکے کہیں, بصرہ کہیں, وہاں پہنچایا جائے. اور حضرت علی سے جب پوچھا گیا فرمایا قتلانا فی الجنہ, ہم دونوں کے قتل ہونے والے جنتی ہیں, کیونکہ ہم تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے, ہمیں تو لڑایا گیا. اگر موبائل پہ قرآن لاؤڈ ہو تو وہ ہمارے پاس جیب میں ہوتا ہے, اس سے تو آپ یعنی جا سکتے ہیں حمام وغیرہ میں. لیکن میں یہی کہہ رہا تھا, یہی وہ سازش ہے نا. اگر یہ قرآن ہوتا تو یہ تو لے کے تم نہ جاتے نا حمام میں. اچھا یہ ڈھول دھمکے لے کر تو تم نہ آتے حرم میں. اب اس میں وہ سارے ڈھول دھمکے بند ہیں اور ہر آدمی کی جیب میں ہے ماشاءاللہ, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, میوزک بھی بج رہا ہے. یہی وہ سازش ہے جو میں کہہ رہا تھا, آپ سمجھیں. بچے بھوکے رو رہے تھے, گھر والے مولوی کے ختم کا انتظار کر رہے تھے, مولوی کو دیر ہو گئی تو ایسے مولوی کو آپ ایسا کرتے نا, کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جاتے. جب مولوی سے باتیں کہتے جی آپ کو دیر ہو گئی, ہم نے کھا لیا, اب آپ دعا فرما لیں. مجال ہے مولوی خالی دعا کریں. اچھا میری بے عزتی کرتے ہو, توہین کرتے ہو, میں ابھی جا کے تمہارے دادا سے قبر سے وہ لے کے آتا ہوں جو کھلایا ہے تم نے. انا للہ و انا, یار کیوں مولوی کی انتظار کر رہے, کھلاؤ بچوں بیچاروں کو. واللہ عالم. ربنا دعا کریں دل سے, اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, اللہ اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرما, اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما,
اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ یہود و حدود کی سازشوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل ذنب وفرج عنا كل كرب۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔